بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سلسلہ دروس فارسی کا آج یہ 11واں حلقہ ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس گئے گزرے دور میں ہم فارسی زبان کی تحصیل کر رہے ہیں تاکہ اپنے اسلاف کی کتابیں جو اس زبان میں لکھی گئی ہیں انہیں پڑھ سکیں۔ جو صرف و نحو سے لے کر حدیث و تفسیر تک ہر موضوع پر فارسی میں کتب کا ذخیرہ موجود ہے، اور اہل محبت اہل عقیدت کے لیے تصوف کا بہت بڑا ذخیرہ فارسی زبان میں ہے۔ اس لیے فارسی زبان کا سیکھنا بہت ضروری ہے، ایک عالم بننے کے لیے، ایک فاضل بننے کے لیے، ایک محقق بننے کے لیے۔ بہت سے لوگ اپنے آپ کو محقق کہتے ہیں، لیکن اصل جو دو زبانیں ہیں فارسی اور عربی، ان سے واقف نہیں ہوتے۔ تو معمولی شد بدھ کا ہونا وہ تحقیق کے لیے ناکافی ہے۔ محقق بننے کے لیے فارسی اور عربی دونوں لازمی ہیں، بلکہ بہت ضروری ہیں، واجب ہیں۔ کل ہم نے فعل مضارع تفصیل سے پڑھا، اور بار بار جس چیز کا میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ اس کا اجرا کریں گے، کیونکہ فعل حال کی بنیاد اسی پر ہے، فعل مستقبل کی بنیاد اسی پر ہے۔ آج ہم فعل امر کا آغاز کریں گے، اس کی بنیاد اسی پر ہے۔ فعل ناج پڑھیں گے تو اس کی بنیاد اسی پر ہے۔ زیادہ استعمال جو ہے گفتگو میں وہ بھی فعل مضارع کا ہے، تو اس لیے فعل مضارع کو زبان پر اس کے صیغوں کا اجرا بہت ضروری ہے۔ اور کل کچھ گردانیں پڑھ کے سپیڈ بھی بتائی تھی کہ یہ سپیڈ ہونی چاہیے تاکہ اس پر مکمل گرفت حاصل ہو جائے، کمانڈ حاصل ہو جائے۔ آج ہم فعل امر کی طرف بڑھیں گے۔ تو فعل امر، ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کچھ لوگ، آپ کو بعض بدعقیدہ لوگوں کی کتابوں میں بھی، اور کچھ ایسے مؤلفین جو جنہیں تالیف کرنے کا شوق ہوتا ہے، ان کی کتابوں میں آپ کو ایسے ملے گا کہ امر جو ہے صرف امر لکھیں گے، ساتھ فعل نہیں لکھیں گے۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ امر جب بھی آپ لکھیں گے تو اس کے ساتھ فعل لکھیں گے، کیونکہ امر کا معنی کچھ بھی ہو سکتا ہے، حکم ہو سکتا ہے، کوئی کام اس سے مراد ہو سکتا ہے، تو اس لیے فعل کا لفظ اس کے ساتھ بالکل ہر وقت اٹیچ لکھنا ہے۔ تو فعل امر بنیادی طور پر امر کا لفظی معنی ہے حکم کرنا، حکم دینا۔ تو اس کا جو صیغہ بنتا ہے وہ حکم کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن جب آپ کسی چھوٹے کو، کسی ماتحت کو، کسی شاگرد کو کہیں گے تو وہ حکم کہلائے گا، مگر جب آپ کسی بڑے کو کہیں گے کہ ادھر تشریف لائیے تو بظاہر تو یہ بھی حکم ہے، صیغہ تو یہاں بھی فعل امر کا استعمال ہوگا، لیکن اس کے لیے لفظ حکم استعمال نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے درخواست کا لفظ استعمال ہوگا۔ ایسے ہی جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی عرض کریں گے کہ یا اللہ میرا یہ کام کر، تو بظاہر یہاں بھی فعل امر کا صیغہ استعمال ہوگا، لیکن یہاں امر بمعنی حکم نہیں بلکہ بمعنی دعا اور مناجات کے ہوگا۔ تو فعل امر میں عموماً تو حکم ہے، لیکن اس میں درخواست ہے، طلب ہے، التماس ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، خواہش ہے، یہ ساری چیزیں بھی فعل امر میں آ جاتی ہیں۔ تو اب فعل امر کی تعریف جو ذرا جامع ہو وہ ہم کریں گے۔ تو لکھیں جی، فعل امر سے مراد، تعریف لکھیں، فعل امر سے مراد، یا فعل امر لکھیں، مراد کو بھی چھوڑ دیں، مختصر کر دیں۔ فعل امر وہ فعل ہے
جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم یا درخواست پائی جائے. اب یہ جو ہم نے تعریف میں درخواست کا لفظ ایڈ کیا ہے، اس میں وہ ساری چیزیں آ گئیں، التماس، خواہش، طلب، دعا، مناجات، وہ ساری چیزیں آ گئیں. تفصیل سے آپ لکھیں تو جب گفتگو کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ صیغہ امر جو ہے وہ دعا کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، التماس کے لیے. التماس جو ہے وہ تقریباً جو ہم عمر ہوتا ہے اس سے کی جاتی ہے، اور عرض اس سے کی جاتی ہے جو آپ سے بڑا ہو. گزارش اور التماس جو کی جاتی ہے وہ ہم عمر سے کی جاتی ہے، کلیگ سے کی جاتی ہے. عرض بڑے سے کی جاتی ہے، دعا اللہ سے کی جاتی ہے، مناجات بھی اللہ سے کی جاتی ہے. استغاثہ جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں اور اولیاء کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. استغاثہ میں بھی فعل امر استعمال ہوتا ہے. تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اولیاء اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کی عرض کی جائے تو اسے استغاثہ کہتے ہیں. بڑوں اساتذہ، پیر و مرشد، مشائخ کی خدمت میں، علماء کی خدمت میں جب کوئی اس طرح کی درخواست کی جاتی ہے تو اسے عرض کہتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں جب اس طرح کی درخواست کی جاتی ہے تو اسے دعا اور مناجات کہتے ہیں. اور چھوٹے کو جب کہا جاتا ہے تو وہ حکم ہوتا ہے. اب اس میں جیسے جیسے اس کے مدارج ہوں گے ویسے ہی اس کے صیغے ہوں گے، یعنی اپنی زبان میں ترجمہ آپ اس اعتبار سے کریں گے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں اور احادیث میں جہاں کہیں یہ فعل استعمال ہوا ہے تو وہاں کتنی احتیاط چاہیے ترجمہ کے لیے. تو اس لیے فعل امر میں یہ خصوصی طور پر. پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات امر کا صیغہ وہ بطور جمع کے بھی استعمال ہوتا ہے واحد شخص کے لیے. صیغہ جمع کا ہوتا ہے تو جس سے عرض کی جا رہی ہوتی ہے وہ چونکہ ایک بڑی ہستی ہے تو لہذا اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. اردو میں تو خیر بہت ورائٹی ہے، اردو میں تو آئیے، تشریف لائیے، جائیے، اس طرح کا انداز پایا جاتا ہے. تو یہ خود اس میں ایک ادب احترام اور خلوص، اخلاص اور محبت و ارادت کا مظاہرہ ہے اس میں خود ہی. لیکن دوسرے الفاظ بھی ہیں، آؤ، جاؤ، بیٹھو، تو اس کی مناسبت سے پھر بڑوں کے لیے فعل. اچھا، یہ جو عرض کا لفظ ہے نا، میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ایک تو محبت میں تو آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن عرض کا جو لفظ ہے وہ اپنے ساتھ ایک تو تعلق رکھتا ہے متکلم کے. یعنی کیا مطلب کہ متکلم جو ہے وہ خود اپنے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ میں عرض کی یا میں نے عرض کرتا ہوں، لیکن دوسرے کو یہ ایسے نہیں کہہ سکتا کہ آپ عرض کرو، سوائے وہ مذاق میں کہہ سکتا ہے. مزاح کا عنصر پیدا کرنے کے لیے، مزاح کا عنصر پیدا کرنے کے لیے تو کہا جا سکتا ہے کہ جی آپ کیوں آئیں، عرض کریں. لیکن دوسرے کو آپ کہیں گے فرمائیں. آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ عرض کی، یہ درست نہیں. اچھا، یہ جو 2 نمبر جعلی پیر ہیں، پیروں کے گھر پیدا ہو گئے ہیں، خدا ان سے ہمیں بچائے، یہ بھی ایسے کہتے ہیں اس نے آ کے مجھ سے عرض کی اور اپنی شان بیان کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ غلط ہے. حقیقی سچا کامل پیر بھی ہو تو اپنے بارے میں اسے نہیں کہنا چاہیے کہ اس نے میرے سامنے آ کے عرض کی. آپ دوسرا لفظ استعمال کریں، اس نے کہا، خواہش کی. اب وہ التماس کی، درخواست کی، گزارش کی، اس طرح کے الفاظ استعمال. لیکن عرض جو ہے نا اس سے بڑے سوچ سمجھ کے، کیونکہ یہ عرض مشائخ کے ہاں یہ لفظ بولا جاتا ہے. اب عام لوگوں کو بھی کہہ دیتے ہیں جی ارشاد فرماؤ، جبکہ یہ غلط ہے. ارشاد کا اور اس طرح یہ بھی علماء اور مشائخ کے لیے استعمال ہونا چاہیے.
یہ بھی جو تصوف ہے نا اس کی اصطلاحات میں آتا ہے. ہمیشہ ارشاد کا لفظ جو ہے وہ دعوت میں یہ اس میں جو مشائخ جو ہے روحانیت ہے تصوف ہے اس میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ایک خرابی آ گئی ہے سماج میں کہ ہم نے لفظوں کا درست استعمال چھوڑ دیا ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر کلام کے سمجھنے میں یا سمجھانے میں بڑی دقت پیدا ہوتی ہے. اور اگر تمام الفاظ درست اپنی جگہ استعمال ہو رہے ہوں تو کلام سمجھنے میں کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہوتی اور مراتب کا درجات کا خیال بھی رکھا جاتا ہے. تو فعل امر میں اب اصلی جو امر کے صیغے ہیں وہ تو دو ہی ہیں. ایک واحد حاضر کا صیغہ کہ آپ ایک بندے کو کوئی حکم دے رہے ہیں یا درخواست کر رہے ہیں, یا پھر جمع حاضر کا صیغہ بنتا ہے کہ آپ ایک سے زیادہ لوگوں کو کوئی حکم دے رہے ہیں یا درخواست کر رہے ہیں. تو حقیقت میں دو صیغے ہی بنتے ہیں. بنانے کا قاعدہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کی بنیاد فعل مضارع پر ہے. تو فعل مضارع کے جو ہم 6 صیغے پڑھتے ہیں, مثلا آید کی گردان ہے, آید, آیند, آئی, آید, آیم, آئیم. تو اس کا جو واحد غائب کے 2 صیغے ہیں ان کو بھی ہم چھوڑ دیں گے. واحد متکلم جمع متکلم کے جو 2 صیغے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں گے. تو غائب کے صیغے بھی 2 چھوڑ دیے, متکلم کے 2 صیغے بھی چھوڑ دیے, پیچھے 2 حاضر کے صیغے رہ گئے. تو انہی میں سے پہلا جو صیغہ ہے جو آئی تھا, اس واحد حاضر کے صیغے سے فعل امر بنے گا. کسی بھی مصدر کی گردان فعل مضارع کی آپ لے لیں تو اس میں جو واحد حاضر کا صیغہ ہے وہاں سے فعل امر بنے گا. مثلا آید کی ہم نے گردان پڑھی تو یہ کیا تھی, آید, آین, یہ 2 صیغے تو چھوڑ دیے, اور آخر میں متکلم آیم, آئیم, یہ دو بھی چھوڑ دیے. درمیان میں 2 رہ گئے جی, آئی, آیت. تو آئی سے ہم نے بنانا ہے فعل امر. اب بنانے کا طریقہ جو ہے, بنانے کا قاعدہ یہ آپ ذرا سمجھ لیں. بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ جو فعل مضارع کی اس صیغے میں علامت ہے وہ گرا دیں. تو وہ ہے جی یا, وہ گر گئی. حمزہ چونکہ اسی سے تعلق رکھتا تھا, اسی کو پڑھنے کے لیے تھا, تو حمزہ بھی چلا گیا. ٹھیک ہے جی. اب چونکہ یہ حمزہ لاہوری آ کے ساتھ یا آنکھ والی آ کے ساتھ, اور دوسرا حمزہ جو ہے وہ ہا کے ساتھ ہوتا ہے, تو کہیں آپ کوئی حمزہ نام کا شخص بیٹھا ہو اور وہاں گرامر پڑھا رہے ہوں تو وہاں ذرا دھیان سے کہ کہیں آپ کہیں کہ حمزہ کشت, حمزہ نے قتل کیا. تو اس طرح یہ بھی ایک مشائخ کا طریقہ ہے کہ ذرا دائیں بائیں دیکھ کے آپ گفتگو کریں, کیونکہ جو جہلا ہوتے ہیں وہ پھر اس کا اور ہی معنی نکال لیتے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ کلم الناس علی قدر عقولہم, کہ لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کیا کرو. اب ایک جگہ آپ بیٹھے ہیں تو وہاں فارسی دان کوئی نہیں بیٹھا ہوا یا فارسی سے تعلق رکھنے والا نہیں ہے, تو وہاں آپ کو گردان پڑھنا شروع کر دیں یا کوئی اس طرح کا کوئی وہ کہیں تو اسے عجیب سا لگے گا, یا اس کو کچھ کا کچھ معنی نکالے گا. جیسے ہندوستانی کہتے ہیں نا کچھ بھی, تو یہ کچھ بھی کا جو ہے نا, یہ کچھ بھی پھر نکلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں تھوڑا سا مثال دیتے وقت یا وہ بہت دھیان رکھنا ہے. آپ کی گفتگو ہی ہوتی ہے پہلی چیز جس سے سننے والا متاثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. متاثر کے 2 معنی ہیں, ایک مثبت انداز میں متاثر ہونا اور ایک منفی انداز میں متاثر ہونا. تو مثبت انداز میں جو متاثر ہوتا ہے وہ سکون اسے حاصل ہوتا ہے, اور جو منفی انداز میں متاثر ہوتا ہے وہ بیمار ہوتا ہے. تو بیماری سے بچانا ہے, یہ جو گفتگو کا کرونا ہے اس سے بچانا ہے اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی بچانا ہے. اب حمزہ تو ویسے اس کے ساتھ ہو گیا, تو پیچھے رہ گیا جی آ. اب یہ قاعدہ یہ ہے کہ جب آخری حرف الف آ جائے تو اس سے پہلے پھر یا کا اضافہ کرتے ہیں, تو یہ بن جائے گا یا. ٹھیک ہے جی. اور حقیقت میں تو یہ صیغہ بن گیا,
لیکن فعل امر کی زینت کے لیے اور کلام میں اسے مزید خوبصورت کرنے کے لیے اور اس کی الگ شناخت اور پہچان کے لیے اس کے اوپر با کا اضافہ بھی کر دیتے ہیں. اور یہ جو با کا اضافہ ہوتا ہے اس کے بارے میں 99% یہی ہے کہ اس کے نیچے زیر ہوتی ہے. اب یہ بن جائے گا بیا. تو آئی جو واحد حاضر کا صیغہ تھا فعل مضارع کا، اس سے فعل امر بنا بیا. تو اب آئی کا مطلب تھا تو آتا ہے یا آئے گا، تو بیا کا معنی ہے تو آ. ٹھیک ہو گیا جی. وہ راگ درباری گاتے ہیں نا، تو اس میں یہ کچھ فارسی کے ٹکڑے بھی بیا بیا لاتے ہیں. انشاءاللہ آگے جا کے میں وہ آپ کو لنک بتاؤں گا. تو اس طرح کی فارسی جو دھنیں ہیں، فارسی جو خیالات وغیرہ بڑے بڑے موسیقاروں نے گائے ہیں، وہ آپ کو پھر سمجھ آئیں گے اگر آپ موسیقی کو حلال کسی حد تک سمجھتے ہیں تو. ایک دفعہ ایک معروف شاعر بھی ہیں اور ناقد بھی ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا کہ آپ دونوں ان کو جانتے ہیں. تو وہ عموماً موبائل پہ کال کرتے ہیں تو رابطہ ہوتا ہے، اور فیس بک پر ان کی ہر ایک کے ساتھ ٹکر رہتی ہے اور اپنے آپ کو عصر کا زمانے کا یعنی بہت بڑا سمجھتے ہیں. تو ٹھیک ہے جی، تو میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا. تو وہ پھر کچھ ان کے مسائل ہوتے ہیں تو وہ رابطہ کرتے ہیں مخصوص اوقات میں، تو بہت لمبی طویل بات چیت ہوتی رہتی ہے. تو میں کیا اس سے پہلے میں کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں جی جی. تو وہ کہنے لگے کہ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ میں نے بہت لمبی بات کرنی ہے، کوئی اعلیٰ حضرت کے شعر کے حوالے سے کوئی مسئلہ تھا. تو میں نے کہا کہ میرا گلا ٹھیک نہیں ہے اور اس وقت دو مجھے رنج ہیں. ایک کہ میں آپ کے ساتھ گفتگو اچھے انداز سے بھی نہیں کر پاؤں گا، اور دوسرا حرام موسیقی بھی بند ہے گلے کی وجہ سے. تو وہ بہت ہنسے. تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا گلا ٹھیک کرے تاکہ موسیقی نہ رکے. تو اب یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ گنگنانا اور یہ جو چیز ہے اللہ تعالیٰ عنایت کرتا ہے. ثاقب صاحب کی تاخیر کی وجہ سے جب آپ نے میسج کیا کہ وہ آ رہے ہیں، تو اس دوران میں نے گنگنانا شروع کر دیا، اور ایک مصرع ہوا کہ میرے رضا سا کوئی نہیں ہے، کوئی کہیں ہے سامنے لاؤ. یہ جتنی دیر سے آپ نے میسج کیا کہ وہ آ رہے ہیں، نیٹ کا مسئلہ ہے، اور آنے تک پھر میں یہ گنگناتا رہا. اچانک یہ مصرع نازل ہوا کیونکہ ماہ رضا چل رہا ہے. میرے رضا سا کوئی نہیں ہے، یہ میں نے کیا ہے دعویٰ. اب سننے والا کہہ سکتا ہے بھئی ہو سکتا ہے، تو اس کو پھر میں نے آگے کہا کہ کوئی کہیں ہے سامنے لاؤ. میرے رضا سا کوئی نہیں ہے، کوئی کہیں ہے سامنے لاؤ. تو یہ دیکھیں ہمارا جو ان کا ہم نے انتظار کیا وہ بھی ہمارا ضائع نہیں گیا. اور اگر زیادہ انتظار ہوتا تو یہ آگے شعر کا سلسلہ شروع ہو جاتا، لیکن اللہ نے روک لیا کہ نہیں بھائی فارسی پڑھاؤ فی الحال، اور یہ شعر و شاعری پیچھے کر دو. جی تو وہ ایسے ہے کہ اس میں پھر انشاءاللہ آپ کو فارسی سمجھ آئے گی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ذہنی سکون بھی حاصل ہوگا. تو امیر خسرو کا کلام ہے، اپنا مولانا جامی کا کلام ہے، پیر رومی کا کلام ہے، اس کے بعد یہ باقی مشائخ کا کلام ہے، ابو علی قلندر کا کلام ہے، جتنا بھی قوالوں نے گایا ہے. تو وہ سارا فارسی کلام جو ہے وہ پھر آپ کو اس کے بعد بات سمجھ آئے گا، آپ اس سے لطف گیر ہوں گے. جامع سکون سے جو ہے نا وہ آپ ایک کیا کہیں گے کہ فرحت انگیز لمحوں سے آپ ملاقی ہوں گے ہیں جی، اور پھر آپ حشاش بشاش ہوں گے. اور جب انسان
پرسکون ہوتا ہے تو پھر اس کی خفتہ صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں. مسلمانوں کی صلاحیتوں کو سلانے کے لیے دشمنان اسلام انہیں بے سکون کرنے میں کئی سالوں سے لگے ہوئی ہیں. اب جو دوسرا تھا واحد حاضر سے تو یہ صیغہ بن گیا بیا. اب جمع حاضر کا صیغہ بنانے کے لیے وہی علامت جو جمع کی ادھر ہے یا اور دال وہ لگائیں گے تو یہ بن جائے گا جی بیایت، تم سب آؤ. اب ہم ایک اور مصدر کی طرف چلتے ہیں اور وہ ہے جی رفتن. رفتن سے فعل مضارع کی گردان بنے گی رود، روان، روی، روید، روم، رویم. اب رود روان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، روم رویم کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ آواز آپ کو پہنچ رہی کیونکہ پور کنیکشن آپ کے لکھا ہوا آ جاتا ہے، کبھی مشہور صاحب کا آتا ہے کبھی ثاقب صاحب کا. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اچھا جی. تو اب اس میں روی اور روید رہ گئے، تو اس میں روی سے فعل امر بنے گا تو یا ہم نے حذف کر دی، ڈیلیٹ کر دی تو پیچھے رہ گیا رو، تو رو فعل امر بن گیا. اب اس پر زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے با کا اضافہ کیا مکسور کا تو یہ بن گیا برو، جاؤ. اور جمع کا صیغہ بنانے کے لیے یا اور دال کا اس میں اضافہ کیا تو یہ بن گیا بروید، تم سب جاؤ. اب آپ کوئی مصدر بتائیں، تیسری مثال اس مصدر سے. کیونکہ کل ہم نے فعل مضارع تو بہت سارے مصادر کے پڑھ لیے نا، تو آپ اگلا مصدر بتائیں جس سے فعل مضارع پڑھیں اور پھر فعل امر بنائیں. نوشتن. اب نوشتن سے جو ہے فعل مضارع بنے گا جی نویست، نویسن، نویسی، نویسید، نویسم، نویسیم. تو پہلے غائب کے 2 صیغے چھوڑ دیے، متکلم کے 2 صیغے چھوڑ دیے. واحد حاضر ہے جی نویس، نویسی، یہی ہے نا، نویست، نویسن، نویسی. جی تو یا اڑ گئی تو پیچھے رہ گیا جی نویس، تو یہ فعل امر بن گیا. اب اس پر زینت کے لیے با لائیں گے مکسور تو بنویس، تم لکھو، یعنی تو لکھ. اور اس کو جمع بنانے کے لیے وہی جمع کی علامت ہوگی یا دال تو بنے گا بنویسید، تم سب لکھو. اب ہم گفتن مصدر کی طرف آتے ہیں تو اس کا فعل مضارع کیا بنے گا جی گوید، گویند، گوئی، گوید، گویم، گویم. تو واحد حاضر گوئی، اس کی یا ختم ہو گئی، حمزہ اسی یا کے ساتھ چلا گیا کیونکہ اسی کا تھا بھائی، تو پیچھے رہ گیا گو، تو گو فعل امر بن گیا. اور اس پر زینت کے لیے با لگا دی مکسور تو بگو، تو کہہ. ٹھیک ہو گیا جی. اب ایک اور مصدر لیتے ہیں، وہ ہے کردن، کرنا. تو اس سے فعل مضارع کیا بنے گا کند، کنند، کنی، کنیم، کنید، کنم، کنیم. تو کنی واحد حاضر کا صیغہ ہے، اس کی یا ختم کریں گے تو پیچھے رہ جائے گا کن، تو یہ فعل امر بن گیا. زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے، ممتاز کرنے کے لیے اس کے ساتھ با کا اضافہ کیا تو یہ بن گیا بکن، تو کر. اور جمع کا صیغہ بن گیا بکنیت، تم سب کرو.
کل ہماری جو ریکارڈنگ تھی وہ 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گئی تھی، تو آخر میں سے کچھ کٹ بھی گئی. تو گفتگو خیر آپ کے تو آخری جملے آپ کے ذہن میں ہی ہوں گے. تو آج ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو تاخیر ثاقب صاحب کی وجہ سے ہوتی ہے وہ ادھر سے ہم نکالیں. جب آپ ثاقب صاحب لکھیں تو اس وقت جہاں جہاں آپ کا نام آئے وہاں کسی اور کا نام ڈال دیں. اور حاشیے میں مزید لکھ دیں مجھے کیا. ہاں جی میں چاہتا ہوں نا کوئی غزل مکمل ہو جائے آپ. ہاں. اب ایک اور ہم لیتا مثالیں ذرا زیادہ ہوں نا تو پھر زیادہ ذہن نشین ہوتا ہے. تو ایک اور مثال ہم لیتے ہیں جی خاندن سے. خاندن پڑھنا تو اس کی گردان کیا ہوگی؟ خاند، خانند، خانی، خانید، خانم، خانیم. خانی سے یا اڑائیں گے تو رہ جائے گا خان. اس کو نون غنہ بھی پڑھ دیتے ہیں خاں. تو شروع میں با لگائیں گے بخاں، تو پڑھ. اور جمع ہوگا جی بخانید، تم پڑھو. چونکہ یا ساکن ہوتی ہے تو عموماً یا سے پہلے جو حرف ہے اس کی نیچے زیر ہی آتی ہے. بخانید، تم سب پڑھو. اب ہم کر لیتے ہیں جی ایک اور خندیدن. تو اس سے فعل مضارع بنے گا خندد، خندن، آگے پھر خندی، خندید اور خندیم، خندم، خندیم. تو خندی اس میں یا حذف ہو گئی تو پیچھے رہ گیا خند، فعل امر کا صیغہ بن گیا. تو ہنس، اس کے ساتھ با لگی تو بخند، تو ہنس. اور جمع کے لیے بخندید یا بخندید، مجہول پڑھیں معروف پڑھیں جیسا آپ کو اچھا لگے. یہ کتنی مثالیں ہو گئی جی؟ 7 ہو گئی ہیں. 7 2 3 4 5 6. جی آگے ٹھیک ہو. آگے 1 2 مثالیں اور پڑھ لیں. آپ کے سامنے کو مستر ہے تو وہ بولیں. سر ایک سوال جی 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 کریں سوال. ایک سوال ہے سر، اس میں اگر جو واحد حاضر ہے تو اس کے لیے بے خند ہو گیا. جی لیکن اگر ہم واحد حاضر کو عزت کے ساتھ کہنا چاہیں تو کیا اس کو کہہ سکتے ہیں؟ بے خندید کہہ سکتے ہیں؟ جی ہاں، وہ تو میں پہلے بات کر چکا ہوں نا کہ جب آپ امر کا صیغہ استعمال کریں گے تو جہاں محبت یا بڑے بڑے ہوں گے تو وہاں جمع کا صیغہ استعمال کریں گے. یہ پہلے بات گزر چکی. بخندید، بکنید ایسے وہ ہوگا. یہ ہر زبان میں ہے، یہ عربی زبان میں بھی ہے، وہاں بھی جمع کا صیغہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جب زبان سیکھی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت واحد جمع وہ علیحدہ علیحدہ ہر چیز کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. تو آگے ایک اور کرتے ہیں جی. گریستن سے بنے گا گریت، گریت گرین. آگے کیا بنے گا جی؟ گری اور گریت. ہاں جی گرم، گریم. اس سے پھر کیا بنے گا؟ گری سے یا گرے گی تو گر، فعل امر بنے گا بگر، بگر. تو رو. ایک اور ہے جی شدن. تو اس سے کیا بنے گا؟ شود، شون، شوی، شوید، شوم، شمیم. تو شوی واحد حاضر کا صیغہ ہے، اس سے یا گری
تو یہ رہ گیا، یہ شو رہ گیا. ہاں جی، تو با کے نیچے زیر لگائیں گے آپ، بشو، تو ہو، تو ہو. اور جب جمع کا صیغہ استعمال کریں گے تو اس واؤ کی اصلی صورت وہ پھر واپس آ جائے گی، بشوید، تم سب ہو جاؤ. ایک اور ہم بودن سے کر لیتے ہیں، بود، بون، آگے یہ بووی، بووی سے پھر یا ختم ہوا تو رہ گیا بو یا بو، بو رہ گیا تو ببو ہو گیا، ببو ہو گیا یا ببو، اس کا معنی بھی ہے ہو. تو چونکہ اس میں پہلے ہی با موجود ہے تو اس کے ساتھ زیادہ تر با نہیں بھی لگاتے، صرف بو کہہ دیتے ہیں، یعنی ہو یا بو یا بو. اور جب جمع کا صیغہ ہو تو پھر اس کی اصلی حرکات ساری واپس آ جاتی ہیں، اور یا سے پہلے زیر ہی ہوتی ہے، بوید، تم سب ہو جاؤ. تو بس یہ فعل امر بنانے کا طریقہ ہے. اب دو باتیں اور، ایک تو وہ چھوٹی سی بات ہے کہ میں نے کہا کہ 99% فعل امر کے شروع میں جو زینت کے لیے با لگائی جاتی ہے، خوبصورتی کے لیے، وہ مکسور ہوتی ہے. تو کچھ اہل زبان کا کہنا ہے، کچھ لہجوں میں ایسے ہوتا ہے کہ فعل امر کو دیکھا جائے گا، جب فعل امر بنے گا تو اس کا پہلا حرف جو ہے اس کے اوپر پیش ہے یا زبر ہے یا زیر ہے. اگر تو اس پر زبر اور زیر ہے تو پھر تو اس کے شروع میں با مکسور ہی لگے گی. لیکن اگر اس کے اوپر پیش ہے تو پھر جو شروع میں با لگائیں گے اس کے اوپر بھی پیش لگا دیں. یہ ایک لہجے میں ایسے بھی کیا جاتا ہے. تو اب گو کو ہم نے بگو بنایا تھا نا، تو بگو کو آپ بگو بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ گاف کے اوپر پیش ہے. اور بود سے ہم نے جو بو بنایا تھا تو اس کو ببو بھی کہہ سکتے ہیں، تو اسی لیے پھر اس کے اوپر دوسری با کا اضافہ نہیں کرتے. اور اس کے علاوہ اور کوئی فعل امر کا صیغہ ہو جب آپ مضارع سے بنائیں، اس کے پہلے حرف پر پیش ہو، تو جو زینت کی با ساتھ لگائیں گے اسے امر کی با بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اس کے اوپر پیش ہوگی. تو یہ 1% بات ہے، لہجے کی بات ہے. مجھے ویسے یہ پیش پسند نہیں، میں تو بس زیر ہی، مجھے وہی فصیح لگتا ہے. لیکن آپ کو اگر کوئی اہل زبان، کوئی بابا مل جاتا ہے فارسی بولنے والا، تو وہ تو اگر اس کا ایسا لہجہ ہے تو وہ یہاں پیش پڑے گا. اب فعل امر کے حوالے سے دوسری ضروری بات وہ یہ ہے کہ حقیقت میں فعل امر یہی ہے، واحد حاضر اور جمع حاضر کا صیغہ. تو لیکن جو باقی دو صیغے ہیں، واحد غائب کے دو صیغے اور متکلم کے دو صیغے، تو ان کو بھی فعل امر کے طور پر استعمال کر لیتے ہیں، اور اس امر کی اس قسم کو فعل امر غائب کہہ دیتے ہیں، اور جو حقیقی ہم نے پہلی قسم پڑھی ہے اس کو فعل امر حاضر کہہ دیتے ہیں. اور جو متکلم کے صیغے ہیں اس کو فعل امر متکلم کہہ دیتے ہیں. اب وہاں تو ایسے نہیں کرتے، تو وہاں جو اپنا اس کا صیغہ ہوتا ہے اس کو فعل امر بنانے کے لیے اس کے شروع میں لگا دیتے ہیں باید یا باید کے. تو آپ فعل مضارع کی آپ ایک گردان پڑھیں، اور اس کو اگر آپ نے فعل امر میں ڈھالنا ہے تو واحد غائب اور جمع غائب کے صیغے کے شروع میں باید کے لگا دیں. مثلا تھا نا گوید گوین، تو اب بنے گا باید کے گوید، باید کے گویند. چاہیے کہ وہ کہے، چاہیے کہ وہ کہیں. تو یہ بھی ایک امر کی صورت بن جاتی ہے، کیونکہ اس میں بھی ایک درخواست کی جا رہی ہے، ایک خواہش اور طلب کی جا رہی ہے. انہیں کہنا چاہیے باید کے
گویت. کبھی کبھی اس میں با کا اضافہ بھی کر دیتے ہیں، بایت کی بگویت، بایت کی بگوین، با کا اضافہ بھی کر دیتے ہیں. لیکن با کا اضافہ کریں یا نہ کریں، بایت کے شروع میں لگانا ضروری ہے. ایسے ہی جو متکلم کے دو صیغے ہیں تو اس کو آپ فعل امر متکلم کہہ لیں، اور اس میں بھی بایت کے لگ جائے گا. بایت کی گویم یا بایت کی بگویم، چاہیے کہ میں کہوں، یا دوسرے انداز سے ترجمہ کریں، مجھے کہنا چاہیے. بایت کی بگویم ہمیں کہنا چاہیے یا چاہیے کہ ہم کہیں. تو اب اگر آپ اکٹھا اس گردان کو پڑھنا چاہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ ایسے پڑھیں گے: بایت کی بگویت، بایت کی بگوین، بگو، بگویت، بایت کی بگویم، بایت کی بگویم. تو اس طرح بھی آپ پوری گردان لکھ سکتے ہیں. تو دو غائب، یہ جو غائب کے سیغے ہوں گے اسے آپ فعل امر غائب کہہ لیں، اور جو متکلم کے سیغے ہیں اسے فعل امر متکلم کہہ لیں. لیکن حقیقی امر تو وہی ہوتا ہے نا جو دوسرے کو کہا جاتا ہے. دوسرے کے بارے میں یا خود کو کہنا، یہ فعل امر کی ایک بہت ہی نارمل سی قسم ہے. وہ امر اس لیے اسے کہتے ہیں کہ اس میں بہرحال ایک اپنے آپ کو یا جو غائب ہے اسے کچھ نہ کچھ کہا جا رہا ہے، اس سے کچھ نہ کچھ فرمائش کی جا رہی ہے، کچھ طلب کی جا رہی ہے، کچھ تمنا خواہش کی جا رہی ہے، درخواست کی جا رہی ہے. جب اب ایک بندہ تاخیر کرتا ہے تو مشہور صاحب کہتے ہیں کہ چاہیے کہ وہ وقت پر آئیں. تو یہ امر تو نہیں اس طرح، لیکن ایک خواہش بھی ہے، ایک آرزو بھی ہے. ٹھیک ہے جی. فعل امر غائب پر ثاقب صاحب کو ہنسی آ رہی ہے. ہو سکتا ہے ہنسنے کی وجہ یہ ہو کہ بہت آسان ہے، یہ تو بس شروع میں بایت کے لگانا ہے. مسئلہ سارا واحد حاضر اور جمع حاضر کا ہے. پہلے یا ہٹاؤ، پھر با لاؤ، پھر پڑھنے کا طریقہ سیکھو. تو یہ دو چاروں چیزیں آسان ہے. بایت کے شروع میں لگاؤ اور پھر بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. میرا جی چاہ رہا تھا کہ فعل ناج کی طرف بڑھیں اور مکمل اس کا آج درس ہو جائے، لیکن ہم آغاز کریں گے، مکمل شاید نہ ہو، لیکن آسان ہی ہے اگر آپ سمجھ جائیں تو انشاءاللہ. فعل امر کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے، فعل امر حاضر کی، فعل امر غائب کی، فعل امر متکلم کی. آگئی جی سمجھ؟ باقی ریویو کریں گے انشاءاللہ، آپ کا لیکچر سن کے تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب ہم بڑھتے ہیں جی فعل ناج کی طرف. یہ جو صرف اور ناو، نون کے اوپر زبر اور ہا ساکن اور واو بھی ساکن، ناو، ایسی اس کو بھی پڑھتے ہیں ناج. اسی کا ایک اور لفظ جیسا ہے سائی، جس کو اردو والے سائی پڑھتے ہیں اور اس کو نئی پڑھتے ہیں. اس کا تلفظ ہے ناج، ناج. ٹھیک ہے جی. اس کا معنی ہے روکنا. تو فعل ناج فعل امر کے بالکل مقابل میں ہے، اور یہ بھی امر کی ایک صورت ہے. جیسا کہ ہم علم الفقہ میں پڑھیں گے، یہ بھی ایک امر کی ہی صورت ہے، لیکن کیسی صورت ہے؟ فرق کیا ہے فعل امر میں اور فعل ناج میں؟ فعل امر میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور فعل ناج میں کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. یہ بھی امر کی ایک صورت. یعنی فعل امر میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. ٹھیک ہے جی. اور فعل ناج میں کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. یہ دونوں حکمی. اب بنانے کا طریقہ تو اس میں بہت ہی آسان ہے کہ
فعل امر جب ہم بناتے ہیں دو صیغوں سے تو وہاں ہم با لگاتے ہیں، اس کے اوپر ہم نے وہاں با مکسور ہے، اس کے اوپر ہم میم لگا دیں گے اور وہ مفتو ہوگا۔ مثلا ہم نے فعل امر بنایا تھا بیا آؤ، تو اب با کی جگہ میم مفتو لگائیں گے تو بن جائے گا میا، نہ آؤ، مت آؤ۔ تو بنانے کا قاعدہ اس میں بہت آسان ہے۔ اور جیسے وہاں جمع میں یا اور دال کا اضافہ کیا تھا تو اس کی جمع کے صیغے میں بھی یا اور دال کا اضافہ کرے۔ وہاں تھا بیا بیایت، یہاں ہے میا میایت، مت آؤ تم سب مت آؤ۔ وہاں تھا بکن بکنید، یہاں ہے مکن مکنید۔ ٹھیک ہے جی، وہاں تھا برو بروید، یہاں بنے گا مرو مروید، مت جاؤ تم سب مت جاؤ۔ تو فعل ناج بہت ہی آسان ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور کچھ اس کی مثالیں کر لیتے ہیں، لیکن مصادر جو ہیں وہ نئے کر لیتے ہیں، کیونکہ فعل امر کے لیے جو ہم نے مصادر کی پریکٹس کی ہے تو اس پر تو فعل ناج کی پریکٹس کرنا آسان ہی ہے۔ تو آگے بڑھتے ہوئے ہم ایک مصدر ہے جی شنیدن، اب اس سے فعل مضارع بنے گا شنود شنون شنوی شنوید شنوم شنویم۔ ٹھیک ہے جی، تو اس سے فعل امر بنے گا بشنو بشنوید، اور اس سے فعل ناج بنے گا مشنو مشنوید۔ ایک اور ہم کرتے ہیں جی خوردن۔ خوردن سے کیا بنے گا جی خورد خورند خوری خورید خرم خریم، تو اس سے بنے گا خوری سے بنے گا بخور بخورید، اور فعل ناج بنے گا مخور مخورید۔ تو مت کھا تم سب مت کھاؤ۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا جی دو صیغے، حقیقت میں فعل ناج کے یہ دو صیغے ہیں، کیونکہ جب آپ کسی کو روکیں گے تو یا وہ ایک ہوگا یا پھر جن کو روکیں گے وہ ایک سے زیادہ ہوں گے۔ تو حقیقت میں فعل ناج کے یہ دو صیغے ہی ہیں، لیکن جیسے کہ آپ نے امر غائب بنا لیا تھا، امر متکلم بنا لیا تھا، تو ایسے فعل ناج غائب اور متکلم بھی بنا سکتے ہیں، اور ان پر جو ہے وہ وہی صیغے ہوں گے، اور ان پر آپ نون کا اضافہ کریں گے فعل مضارع پر۔ نون کا اضافہ جو ہے وہ ادھر بھی ہو سکتا ہے، مطلب ہے کہ بعض اوقات میم کی جگہ بھی نون کا استعمال ہو سکتا ہے واحد حاضر میں اور جمع حاضر میں، لیکن عموماً یہاں میم کا ہی استعمال ہوتا ہے اور باقی صیغوں میں۔ اب وہاں آپ مثال کے طور پر بایت کے اور اس کے بعد نون لگا لیں، بایت کے نہ گویت، چاہیے کہ وہ نہ کہے، بایت کے نہ گوین، چاہیے کہ وہ نہ کہیں، بایت کے نہ خورت، چاہیے کہ وہ نہ کھائے، بایت کے نہ خورن، چاہیے کہ وہ نہ کھائیں، بایت کے نہ خورم، چاہیے کہ میں نہ کھاؤں، بایت کے نہ خوریم، چاہیے کہ ہم نہ کھائیں۔ تو وہاں نون لگاتے ہیں پکا، اور ان دو صیغوں میں لگاتے ہیں میم، اور یہاں میم کی جگہ کبھی کبھی نون بھی لگا لیتے ہیں۔ اصل فعل ناج کی صیغے یہی دو ہے، لیکن اس کو آپ فعل ناج غائب کہہ لیں اور آگے فعل ناج متکلم کہہ لیں، کیونکہ ان میں بھی وہ صیغے اس لیے بنتے ہیں کہ ان میں بھی ایک کچھ کام نہ کرنے کی درخواست اور خواہش پائی جا رہی ہے۔ فعل ناج کی سمجھ آ گئی ہے جی؟ تو یہاں تک جو ہے یہ اصلی افعال تھے جو ختم ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ کل ایک فعل منفی ہم پڑھیں گے
اور اس کے بعد ہم فعل معروف و مجہول کی تقسیم اور پھر ان تمام افعال جو ہم پڑھ چکے ہیں ان کی مجہول کی صورتیں پڑھیں گے. لیکن مجہول کی صورتیں آپ کو اسی وقت سمجھ آئیں گی تمام افعال کی جب معروف کی یا معلوم کی صورتیں آپ کو مکمل یاد ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ اس کے لیے آپ کے پاس بہت سا ٹائم ہے جو ابھی سے شروع ہو جائے گا. درمیان میں نمازوں اور جو ہے وہ سونے کے اوقات نکال کر باقی آپ کے پاس جو وقت ہے اس میں پچھلا سارا سبق کلیئر کر لیں افعال کا، تاکہ کل جب ہم فعل مجہول شروع کریں تو معروف کا پھر کوئی ہمیں وہ مسئلہ نہ ہو. صحیح ہے جی. انشاءاللہ پھر جب فعل مجہول معروف ختم ہو جائے گا پھر ہم لازم اور متعدی کی طرف پلٹیں گے دوبارہ، اور اس میں مصدر کی بھی دوبارہ شروع ہو جائے گی، اور پھر متعدی کی کتنی قسمیں ہیں وہ پڑھنے کے بعد دوبارہ ہم پھر اسم کی طرف آئیں گے، مشتقات کی طرف، کہ ایک مصدر سے کتنے اسماء نکلتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس میں پھر اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، اسم اعلیٰ ہے، اسم ظرف ہے، حاصل مصدر ہے. تو یہ سارے پھر ہم پڑھیں گے. تو یہ پڑھنے کے بعد ایک دو چیزیں اور پڑھنے کے بعد صرف کا جو حصہ ہوگا زبان کا وہ ختم ہو جائے گا. پھر ہم حصہ ناو کی طرف منتقل ہوں گے، اور حصہ ناو کا بھی جو میں نے بہت تفصیل سے کوئی 3 کاپیوں پر لکھا ہے، لیکن میں اس کا بالکل آپ کو خلاصہ پڑھاؤں گا انشاءاللہ. تو تاکہ ابھی سے آپ کا ذہن بن جائے، کہیں آپ کہیں کہ 3 کاپیاں لکھی ہوئی ہیں تو یہ تو ساری زندگی فارسی پڑھتے رہیں. ایسی بات نہیں ہے، پہلے بھی بہت مختصر کیا جا رہا ہے، یعنی ضروری باتیں وہ آپ کو پڑھائی جا رہی ہیں اور کوئی ضروری بات چھوڑی نہیں جا رہی. ٹھیک ہے جی. باقی زبان کی تفصیل تو پوری زندگی آپ پڑھتے رہیں گے، اس میں تو پوری زندگی چاہیے. اپنی زبان کے لیے بھی پوری زندگی چاہیے، تو یہ تو ہے ہی زبان دوسروں کی، تو اس کا تو ایک ایک لہجہ سمجھنے کے لیے، ایک ایک لفظ سمجھنے کے لیے وقت درکار ہے. پھر حصہ ناو کو ہم ایسے کریں گے کہ حصہ ناو کے جب ہم سمجھیں گے کہ حصہ ناو ابھی اختتام کے قریب ہے تو ہم کریمہ سعدی کا آغاز کر دیں گے یا رسالہ قاضی کتب کا آغاز کر دیں گے جو نثر میں ہے. وہ بھی 5 کتاب فارسی میں شامل ہے. اس کی تشریح شرح وغیرہ بھی کی ہوئی ہے میں نے. اس کی پہلی کمپوزنگ جو ہے وہ خراب ہو گئی تھی، ضائع ہو گئی تھی، لیکن وہ موجود ہے باقاعدہ اس کی شرح. تو وہ اس کی انشاءاللہ اگر وہ چھپ گئی تو چھپ جائے گی، نہیں تو PDF کی شکل میں مل جائے گی. تو اس میں آسانی ہوگی، نثر میں آپ کو کوئی وہ مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ تمام افعال جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ بالکل آپ کو یاد ہوں، حفظ ہوں، ازبر ہوں، بالکل آپ نے سمجھی ہوئی ہوں، کسی قسم کی آپ کو کوئی دقت نہ ہو. جتنے مصادر ہم نے حروف تہجی کے ساتھ اور اس سے پہلے پڑھے ان سب کے معانی آپ کو آتے ہوں. ٹھیک ہے جی. تو اگر معانی ذہن میں نہ ہوئے تو پھر سمجھنے میں ظاہر ہے دقت ہوگی، شعر ہو یا نثر ہو. تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے. کھانے پینے میں بہت احتیاط کریں تاکہ کوئی وہ بیماری نہ ہو، صحت بحال رہے. جو ذرا سخت چیزیں ہوتی ہیں جیسے گوشت ہو گیا یا اور ایسی جو چیزیں بازار کی ہوتی ہیں، خاص کر وہ تلی ہوئی سموسہ اور اس طرح کی چیزیں، ان سے ذرا پرہیز کریں گے تو انشاءاللہ معدہ ٹھیک رہے گا، تو پھر بیماری سے آپ ٹھیک رہیں گے. تو پھر جب صحت بحال ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ انسان پڑھ سکتا ہے اور سبق کو کور کر سکتا ہے. آج کا درس اختتام پذیر ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.